الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالی رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ سامعین گرامی، رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہترین ہو جاتی ہیں۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی لمبی عمر ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں اضافہ ہو، تو حدیث مبارکہ میں اس کا نسخہ بتا دیا گیا۔ ہم میں سے ہر شخص رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی نیت کر لے، اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں قیمتی نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کی دائمی زندگی کی خوشی اور بہتری کی بنیاد بھی اسی پر ہے کہ اس کا آخری وقت اچھا اور نیک ہو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی برکت سے بری موت سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت والا سلوک رکھتا ہے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، اس کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ رشتہ داری کے خیال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک انعام یہ بھی عطا فرمائیں گے کہ ایسے شخص کو قیامت کی سخت تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان قیامت کے روز گرمی کی شدت سے پسینے میں نہا رہا ہوگا۔ آج دنیا میں سورج کی اتنا بلندی پر ہونے کے باوجود بعض اوقات گرمی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے روز جب کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ لیکن رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں پرسکون رہے گا۔ معرفت الصحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سرہ ان یظلہ اللہ یوم القیامت فلیصل رحمہ ولا یبخل بالسلام۔ جس کے لیے یہ بات پسندیدگی اور خوشی کا باعث ہو کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو سایہ نصیب فرمائیں، وہ یہ کام کر لے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، سلام کرنے میں بخل نہ کرے۔ لہذا ہم تو ابھی سے ان دونوں کاموں کا ارادہ کر لیں کہ عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ ہر شخص کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے سلام میں پہل کریں گے۔ رزق میں برکت، عمر میں اضافہ، بری موت سے حفاظت، دعاؤں کی قبولیت، روز قیامت عرش الہی کا سایہ، ان ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں جو بات سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کی حق تلفی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری قیمتی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ محترم سامعین، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں خدا نخواستہ اگر ہم سے غفلت یا کوتاہی ہو گئی تو ہمیں دنیا اور آخرت کے بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اتنا ضروری ہے کہ ان کے حقوق ضائع کرنے والے، قطع رحمی کرنے والے کو اللہ تعالی اپنی جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا ایسا سخت گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے سے پہلے بھی دیتے ہیں،
تاکہ دوسروں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو سکے۔ سنن نبی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرۃ مثل البغی وقطیعۃ الرحم۔ دو گناہ اس بات کے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں بھی انسان کو دیں اور آخرت میں بھی اس کی سزا رکھیں۔ ایک تو حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، دوسرا قطع رحمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی سزا سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، رشتہ داری توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم فرما دیتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے وہ ہماری مجلس میں نہ بیٹھے۔ ایک نوجوان اٹھا، وہ اپنی خالہ کے پاس گیا، ان سے معافی مانگی، پھر واپس مجلس میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مجلس سے اٹھ جانے کی وجہ دریافت فرمائی تو اس نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا، اجلس فقد احسنت، بیٹھ جاؤ، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ اور فرمایا، اما انہ لا تنزل الرحمت فیہم قاطع رحم، جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہو، اللہ تعالیٰ ان اہل مجلس سے اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم، نظر رحمت ہی نہ ہو، وہاں برکت اور چین اور سکون بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق چند باتوں کا ہم اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ان کے حقوق ادا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور آپس میں محبتیں بھی قائم رہیں گی۔ آپس میں ملنے جلنے کا اہتمام کریں۔ ملنا جلنا شکوے شکایات کو دور کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی مصروفیات کے اعتبار سے ہفتے میں یا مہینے میں رشتہ داروں سے ملنے جلنے کے لیے ضرور کچھ وقت خاص کریں۔ ملنے جلنے میں وقتاً فوقتاً اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ بھی پیش کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ بھی اس کو ہدیہ عنایت فرماتے۔ ایک دوسرے کو تحفے دینے لینے کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں ہدیہ دینے کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فائدہ ذکر کیا، تہادوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، آپس میں ہدیے تحفے بھیجا کرو، ہدیے تحفے دلوں کے کینے ختم کر دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کو دینے سے اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ایک باندی کو آزاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، لو اعطیتھا اخوالک کان اعظم لاجرک، اگر تم اسے اپنے ماموں زادوں کو دے دیتی تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا۔ لہذا ہم بھی رشتہ داروں سے ملنے جلنے اور اپنی حیثیت کے مطابق ان پر خرچ کرنے کی عادت بنائیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ہم اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کریں گے یا وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کریں گے۔ ہم تو اپنی یہ سوچ بنا لیں کہ عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لہذا کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، ہم نے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس سے اچھا سلوک ہی کرنا ہے، اور حقیقت میں صلہ رحمی بھی یہی ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صل من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ہم جب اس سوچ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو کچھ عرصہ بعد وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگ جائیں گے، لیکن ہمیں شکریہ اور بدلے کے انتظار میں نہیں رہنا اور نہ کسی سے توقعات وابستہ رکھنی ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تجربے کی بات ارشاد فرمایا رشتہ داروں اور دوستوں اور نوکروں وغیرہ سے جو رنج پہنچتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ان سے امیدیں ہوتی ہیں۔ اہل اللہ نے اس جڑ کو ہی اڑا دیا ہے، یعنی ان کو کسی سے کچھ امید نہیں ہوتی، مخلوق سے سب امیدوں کو قطع کر دیا ہے۔
اللہ سے ساری امیدیں رکھتے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ شکریہ اور بدلے کے انتظار میں نہیں رہیں گے، کوئی توقع وابستہ نہیں رکھیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور ہمارا رشتہ داری کا تعلق بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح محترم سامعین، آپس میں رشتہ داری کے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پرانی باتوں، پرانے جھگڑوں اور رنجشوں کو بالکل بھلا دیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دلوں میں قبرستان بنا کے رکھو اور ایسی باتوں کو اس میں دفن کر کے بھلا ڈالو، اور سالانہ عرس بھی اس پر نہ مناؤ۔ پرانی باتیں یاد کرنے سے دوبارہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ میں 2 قبیلے آباد تھے، آپس میں ان کی سخت دشمنی تھی۔ اسلام کی برکت سے دشمنیاں ختم ہو کر آپس میں محبتیں قائم ہو گئیں۔ ایک مرتبہ دونوں قبیلوں کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ ایک یہودی شماس بن قیس کو ان کے یہ پیار و محبت کا منظر اچھا نہ لگا۔ اس نے دوبارہ ان دونوں قبیلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے یہ ترکیب سوچی کہ اوس اور خزرج کے شاعروں نے جنگ کے دوران جو ایک دوسرے کے خلاف اشعار کہے تھے وہ اشعار سنانے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پرانی باتوں سے دوبارہ جنگ کی تاریخ اور وقت مقرر ہونے لگا اور نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو سخت صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو یہ فتنہ ختم ہوا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ پرانی باتیں یاد کی جائیں گی تو جھگڑے، نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوں گی، لہذا پرانی باتوں کو دہرانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائیں، کنویں میں پھینکوایا، چوری کا الزام لگایا، باپ سے 40 سال تک جدائی کا صدمہ دیا، لیکن ان سب اذیتوں کے باوجود پرانی باتوں کو یاد نہیں رکھا بلکہ بھلا ڈالا۔ بھائیوں سے ملاقات کے وقت فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ بھائیوں کو الزام بھی نہیں دیا کہ انہوں نے مجھ پر اتنا ظلم و ستم کیا، بلکہ فرمایا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ گویا فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی تو ایسے نہ تھے جو یہ کام کرتے، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال کر یہ فساد کرا دیا، یعنی بھائیوں پر الزام تراشی نہیں کی۔ محترم سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی بہنوں سے صلح کر لیں اور اس میں پہل کریں۔ رشتہ داروں کا تکلیف اور اذیت پہنچانے کے باوجود ان پر الزام نہ لگائیں، ان کی کمیوں پر پردہ ڈال دیں، ان کو معاف کر دیں۔ اب کون کون ہم میں سے یہ نیت کرتا ہے اپنے بھائی بہنوں سے نہیں جھگڑے گا، تکلیف پہنچانے کے باوجود ان کو محبتیں دے گا، پرانی باتوں اور رنجشوں کو اپنے دل سے کھرچ ڈال کر محبتوں کو عام کرے گا۔ محترم سامعین، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، ان کا مالی تعاون کرتے ہوئے کسی قسم کا ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ اس کی طرف سے یہ توفیق حاصل ہوئی۔ احسان جتلانے سے دوسرے کا دل بھی دکھتا ہے اور ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ احسان جتلانے کے نقصان کو قرآن حکیم میں 2 مثالوں سے یوں سمجھایا گیا کہ مثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے۔ چٹان پر اگر مٹی جمی ہو تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ اس پر کوئی چیز کاشت کر لی جائے، لیکن اگر بارش مٹی کو بہا لے جائے تو چٹان کے چکنے پتھر کاشت کے قابل نہیں رہتے۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھلائی، صدقہ خیرات کے ساتھ احسان جتانے کی خرابی لگ جائے تو وہ نیکی اور صدقے کو بہا لے جاتی ہے اور ثواب کی کوئی امید نہیں رہتی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھلوں سے بھرا ایک شاندار باغ ہو، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بھگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح ایک آگ سے بھرا بھگولا ہرے بھرے باغ کو یکایک تباہ کر ڈالتا ہے، اسی طرح احسان جتلانا بھی نیکیوں اور صدقات کو ضائع کر ڈالتا ہے۔ لہذا جب بھی ہم رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا برتاؤ کریں، کبھی بھی ان پر احسان نہ جتائیں،
تاکہ ہماری یہ قیمتی نیکیاں محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح محترم سامعین، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات درست اور اچھے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صبر کرنے اور برداشت کرنے کا، رشتہ داروں کی کڑوی کسیلی باتوں پر ترکی بترکی جواب دینے سے بچنے کا عادی بنائیں۔ حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دینے کا وصف اپنے اندر پیدا کریں۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ خیال رکھیں گے، اس طرح کے جملے بول کر ہار مان لیں، کیونکہ ہماری ہار ہی ہماری جیت ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ہار مان لینے سے ادا ہوتے ہیں، بسا اوقات جیتنے سے ادا نہیں ہوتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر غصہ فرما رہے ہیں، داڑھی اور بال پکڑ رہے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام صبر کیے ہوئے ہیں، یہ نہیں فرما رہے میرا مقام پہچانا نہیں، میں بڑا بھائی ہوں، میرے احسانات یاد نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا فرماتے ہوئے محبت سے فرما رہے ہیں، یا ابن امّہ، میری ماں کے بیٹے، یہاں بیٹھا ہر شخص اس بات کی نیت کر لے، اور جو رشتہ داروں کی تکلیف دہ باتوں کو مسکراتے ہوئے برداشت کرے گا، انتقامی کارروائی کے ذریعے نفرتوں کے بیج بونے کے بجائے محبتوں کے پھول بکھیرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے آسان فرما، اور اس دعا کو بھی یاد کر کے مانگا کریں۔ یہ بڑی دعا کا ایک حصہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان تدعو علی رحم قطعتها، اے اللہ میں رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی بد دعاؤں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سوتے وقت اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔